میرا نام آسیہ ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی کے نواح سے تھا۔ میں اس وقت لاہور میں مقیم ہوں اور بازار من کی معروف ترین لڑکی ہوں۔ میں یتیم بچی تھی۔ مجھے یہاں تک میرا شوق اور تربیت نہیں، میری مجبوری لے کر آئی ہے۔ میرا بھائی جو جال نامی کسی وڈیرے چودھری کے ڈیرے پر کام کرتا تھا، کافی عرصہ سے چودھری جمال نے میرے بھائی کو تنخواہ نہیں دی تھی۔ جب تقریباً 5 ماہ کی تنخواہ چودھری نے نہ دی تو میرے بھائی نے چودھری کا کام کرنا چھوڑ دیا اور مزدوری کرنے لگا۔ دوسری طرف ظالم چودھری میرے بھائی کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کرتا رہا، جبکہ میرا بھائی مسلسل انکار کرتا رہا۔ چودھری جلال نے میرے بھائی کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور مختلف طریقوں میں مجھے اور میرے بھائی کو تنگ کر کے مجبور کرنے لگا کہ میرا بھائی اس کے ڈیرے پر کام کرتا رہے۔ مگر جب کسی صورت میں چودھری جلال میرے بھائی کو اپنے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے آمادہ نہ کر سکا تو اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میرے بھائی کو منشیات کے کیس میں پکڑوا دیا۔ پولیس والوں نے نہ صرف میرے بھائی سے منشیات برآمد کر لیں بلکہ مار مار اس سے اقبال جرم بھی کروا لیا۔ جب میں اپنے بھائی سے ملنے گئی تو میرا بھائی پولیس کی تشدد کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا، فقط میری آواز پہچان کر میرے بھائی نے اتنا کہا کہ بہنا دوبارہ اس جگہ مت آنا، یہاں تک کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش لینے بھی نہ آنا۔ میں زیادہ دیر اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکی اور آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس رات پہلی بار مجھے پتا چلا دلال صرف کوٹھے پر نہیں ہوتے بلکہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات پولیس کا ایک دلال میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ کی، جس کے عوض نہ صرف وہ میرے بھائی پر تشدد کرنا بند کر دیتے بلکہ کیس بھی ہلکا ڈالتے تاکہ جلد ضمانت ہو سکے۔ مگر میں لاکھ کوشش کر کے بھی وہ رقم نہ جمع کرا سکی اور پولیس کے اس دلال کو اپنی مجبوری بتائی۔ اسے یہ بھی سمجھایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، مگر شاید ان لوگوں کو قبر اور خدا یاد نہیں تھا، لہذا دوسرے دن مجھے میرے بھائی کا پیغام ملا کہ مجھے آ کر ملو۔ جب میں بھائی سے ملنے گئی تو میرے بھائی کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور میرے بھائی نے مجھے واسطہ دے کر کہا تھا کسی طرح مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھنے کے بعد میں اس وقت پولیس کے اس دلال کے پاس پہنچی تھی اور اسے پیسوں کے عوض اپنا جسم پیش کیا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی عزت کے محافظ کی جان بچانے کے لیے لٹوا دی تھی۔ میری عزت لوٹ لینے کے عوض اس دلال کے کہنے پر پولیس والوں کی طرف سے میرے بھائی پر ہونے والے جسمانی تشدد بند کر دیے گئے اور میرے بھائی کو جیل بھیج دیا گیا۔ میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہ تھے، بس کرایہ دینے سے لے کر جیل حکام کی رشوت، وکیلوں کی رشوت اور باقی اخراجات کے لیے مجھے روز کسی نہ کسی کے بستر کی زینت بننا پڑتا۔ اپنی حقیقی زندگی میں ایسے لوگوں کے اصل اور مکروہ چہرے دیکھے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں راولپنڈی سے اٹھ کر لاہور آ گئی اور بہت جلد یہاں بازار حسن میں میرا نام چلنے لگا۔ مجھے ایک بار پھر کوٹھے پر بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد کبھی میں کوٹھے سے نہیں اٹھ سکی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ یہ شریف شرفا کی بہنوں بیٹیوں پر سرعام تشدد کرنے والوں کی جرت نہ پڑے کہ مجھ جیسی طوائف کی دہلیز پار کر سکیں۔ آج جب بھی بازار حسن میں کسی بھی قسم کا چھاپا پڑتا ہے، سب سے محفوظ پناہ گاہ میرا کوٹھا ہوتا ہے۔ جس دن کی میں دوبارہ گناہ کی دنیا میں آ کر بیٹھی ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی بے سہارا یا مجبور عورت کو اس راہ پر نہیں چلنے دیا۔ میں نے دل میں عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک میرا جسم بکنے کی صلاحیت رکھے گا تب تک میں کسی بہن کو، بیٹی کو رشوت دینے کی خاطر جسم نہیں بیچنے دوں گی۔ آج پاکستان میں اکثریت خوف خدا سے عاری اور تنہائی میں انتہائی گھٹیا اور کہہ لوگوں کی ہے۔ مجھے میرے علاقے کے ایسے لوگوں نے نوچا ہے جن کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں۔ جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے تھے لگتا تھا یہ لوگ زمانے کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ میں مجبوری کے دنوں میں ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی لٹی ہوں جو لوگ کئی بار اپنے منہ سے مجھے بیٹی کہہ کر پکار چکے تھے۔